السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، آپ کے لیے عنکبوت کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آخری باب سے قبل ہر جال کا انجام ایک لرزش میں چھپا ہوتا ہے۔ جب دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہی الجھتے ہیں جو خود کو سب سے مضبوط سمجھتے ہیں۔ مینار کا جال اپنی آخری حد تک بن چکا ہے۔ فجر نے جس کھیل کو حقیقت سمجھا وہ دراصل ایک خواب کی تجسیم تھی، مینار کے خواب کی، اور فلک عالمگیر جو لفظوں سے تقدیر لکھتی رہی۔ اب جاننے والی ہے کہ بعض کہانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنے خالق کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ اب روشنی کے اس آخری منظر میں سب کچھ کھلنے والا ہے۔ ولیم کے دل میں جو عزم اتر آیا تھا، فجر کی آنکھوں میں جو خوف اتر آیا تھا، اور رئیس کے دل میں جو سچ دفن تھا، وہ سب ایک لمحے میں بے نقاب ہونے والے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر کردار اپنی اصل صورت میں آئے گا، بغیر نقاب، بغیر دکھاوے، بس اپنے گناہوں، کمزوریوں اور مقدر کے ساتھ۔ عنکبوت کا جال مکمل ہو چکا ہے، اب صرف ایک دھاگا باقی ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوٹے گا خاموشی سب کچھ نگل لے گی۔ یہ تاریکی ہوگی، ایک ایسی تاریکی جو پرانے زخموں کے ساتھ ساتھ نئے عہد کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد اجالا کبھی لوٹ پائے گا یا نہیں۔ یہ تو راز ہے۔ یاد رہے، عنکبوت کی اس دنیا میں ہر قدم دھیان سے رکھیے۔ یہ جال محض ریشم کے تار نہیں، یہ کرداروں کی گمشدہ تقدیریں ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کہانی آپ کو محض اختتام تک لے جائے گی یا خود آپ کو بھی اپنے اندر کھینچ کر ہمیشہ کے لیے کہیں اور لے جائے گی۔ آخری باب۔ عنکبوت۔ معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از کل نور راجپوت۔ باب آخری۔ کہانی، گر اور کہانی۔ ہر آغاز اپنے مقدر میں ایک انجام لے کر آتا ہے، مگر انجام کا مطلب ہمیشہ فنا نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ایک ایسی دہلیز ہوتا ہے جس کے پار قدم رکھنے کے بعد منظر تو بدل جاتا ہے، لیکن پیچھے بند ہونے والے دروازے کی دستک روح میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کہانی کو جنم دینے والے ہاتھ اور کہانی کے اندر سانس لیتی روح کے درمیان ایک مقدس عہد بھی ہے، اور ایک ازلی جنگ بھی۔ کبھی کہانی گر کی انگلیوں میں تقدیر کے وہ دھاگے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی مرضی کے رنگوں کا جہاں بنتا ہے، اور کبھی کہانی خود ایک ایسا سرکش دریا بن جاتی ہے جو اپنے بنائے ہوئے کناروں کو توڑ کر اپنا راستہ خود تراشتی ہے۔ یہ آخری باب وہ مقام ہے جہاں روشنی اور تاریکی ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے ہیں کہ پہچان ممکن نہیں۔ اب فیصلہ نہ قلم کی سیاہی سے سیاہی کرے گی، نہ کردار کی سسکی، اور نہ ہی کہانی گر کی خواہش۔ فیصلہ وہ ٹھہرا ہوا لمحہ کرے گا جو ہر دل میں ایک ہی سوال کی گونج چھوڑ جائے گا: کیا کہانی گر اپنی تخلیق پر قادر ہو سکتا ہے؟ کیا کہانی ہی وہ ابدی سچ ہے جو اپنے خالق کے مٹ جانے کے بعد بھی زمانے کی آنکھوں میں زندہ رہتی ہے؟ یہ اوراق کسی نتیجے کا اعلان نہیں بلکہ اس بولتی خاموشی کا نام ہے جو قاہرہ کے سینے میں اتر کر اس کی اپنی امانت بن جائے گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں وقت کی نبضیں تھم جاتی ہیں، جہاں کائنات سانس روک دیتی ہے کہ کیسے سب کچھ ختم ہو کر بھی سب کچھ کسی نئی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں اختتام بھی ہے اور لافانی آغاز بھی، یہاں راکھ بھی ہے اور چنگاری بھی۔ 21 دسمبر سال کی آخری رات، سلاخوں سے لٹکے فانوس اور نیون لائٹس لاکھوں جگنوؤں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ چاروں جانب لگے برقی کمکمے اور ہر طرف بے شمار چہروں کا ہجوم، ایسا ہجوم جو شاید ہی کبھی کسی نے ایک جگہ دیکھا ہو۔ شور اتنا کہ سانسیں بھی دب کر چلتی۔ یہ جشن نہیں تھا، یہ ایک جنگ کی تمہید تھی۔ مگر اس ہجوم سے دور کچھ فاصلے پر اوپر ایک بالائی منزل کی سنگ مرمری بالکنی پر وہ کھڑا تھا ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب، سفید شرٹ میں ملبوس کتھئی آنکھوں والا وہ شخص جو برسوں سے خاموش پیادہ سمجھا گیا۔ لوگ اسے بھولتے رہے، کمتر جانتے رہے، مگر آج کی رات وہ خود اپنی کہانی کا پہلا جملہ لکھنے والا تھا۔ اس نے نیچے جھانکا، ہجوم کے شور میں سے اسے ایک عجیب سا سکوت سنائی دیا۔ یہ میرا جنم دن ہے۔ یہ دن موت لائے گا یا زندگی، کیونکہ یہ صرف جشن نہیں ہے، یہ شطرنج کا میدان ہے۔ آج ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ اب سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہی انجام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر آج کا دن پیادے کے لیے اہم ہے۔ میں وہ پیادہ ہوں، وہ معمولی سا مہرہ، مگر آج
इस कहानी की डोर का एक सिरा मेरे हाथ में है। हर नीचे हजारों चेहरे थे। रोशनियों के तूफान में हर कोई अपनी कामयाबी, अपनी ताकत और अपनी जीत का तस्वीर लिए खड़ा था। डार्क स्टार्स का ये लाउंज सिर्फ एक ब्रांड की तकरीब न थी, ये वो जगह थी जहां दौलत, शोहरत, मोहब्बत, इंतकाम और गुरूर सब एक दूसरे के सामने चाल चलने को तैयार थे। यहाँ सबको लगता है कि वो जीतेंगे, मगर कोई नहीं जानता हार और जीत का असल फैसला किसके पास है। यहाँ हर चाल एक अंजाम लाएगी, कुछ के लिए कामयाबी, कुछ के लिए बर्बादी, और मेरे लिए शायद हकीकत। नीचे कहके थे, मकाफात थे, चमकदार लिबास और झिलमिलाते ख्वाब थे। क्या मैं अपनी कहानी पर कादिर हूँ, या ये सब धागे किसी और के हाथ में है? अगर सब मुकद्दर है तो फिर मेरी ये आवाज़, मेरे ये हाथ किस लिए हैं? आज ना सिर्फ डार्क स्टार्स की लॉन्च थी, बल्कि बहुत से नकाब उतरने वाले हैं। आज हारने वाले भी जीत जाएंगे और जीतने वाले भी हार जाएंगे, क्योंकि हर कहानी का असल अंजाम वो नहीं होता जो दिखाई देता है। असल अंजाम वो है जो दिलों की राख में छुपी चिंगारी से जन्म लेता है। हॉल की गूंज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हुई, रोशनियों की चमक जैसे धुंध में डूब गई। वक्त की रेत पलटने लगी। इस अंजाम तक पहुंचने के लिए सब कुछ 15 दिन पहले शुरू हुआ था। जब पिछला बाब ख़त्म हुआ तब वक्त ने मेरे सामने 15 दिन का काउंटडाउन लिख दिया था। 15 दिन जिन्होंने मुझे इस लम्हे तक पहुंचाया। रोशनी मध्यम हो गई। वो यूं लगा जैसे एक पर्दा सरका हो। गुजरे दिनों की तस्वीरें उभरने लगी। ज़रा धोखे, राज, धोखे, खून, मोहब्बत, इंतकाम, सब कुछ जो 15 दिनों में हुआ सामने आने लगा। कहानी पलटकर वहीं जा पहुंची जहां इख्तिताम की पहली लकीर खींची थी। असल खेल शुरू हो चुका था। 15 दिन पहले लाहौर की सुबह का सूरज जब अफक पर नमूदार हुआ तो अपने साथ उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक अजियतनाक सच्चाई की तपिश लाया था। कमरे में नीम अंधेरा था, जिसमें सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन की बेरहम रोशनी जल बुझ रही थी। ये रोशनी फर्श पर बिखरे सामान पर, दीवारों पर लरसती और फजर के साकत चेहरे पर लम्हा बलम्हा बदलते साए बनाती। डाइनिंग रूम से मुंसलिक ड्रेसिंग रूम बिखरा हुआ था। खुले हुए बक्से, अलमारियों से बाहर लटकते हुए कीमती जोड़े, फर्श पर बिखरे डिज़ाइन के खाके और डिब्बों में कैद जेवरात की कलेक्शन, जिनकी चमक आज बुझी हुई लग रही थी। और इस तबाही के ऐन दरमियान फजर फर्श पर बैठी थी, एक शिकस्त खुर्दा मलिका। अपनी बिखरी हुई सल्तनत के बाकियात की में टीवी स्क्रीन पर एक एंकर की आवाज़ गूंजती सुनाई देती थी। मीनार फैशंस की मरकज़ी इमारत आग की लपेट में, करोड़ों का नुकसान। ज़राए के मुताबिक फायर अलार्म सिस्टम गैर फ़आल था। तहकीकात जारी हैं। हर अल्फाज एक हथौड़ी की तरह इसके दिल पर पड़ रहा था। वो एक एक चीज़ को अपने हाथों से छू रही थी। एक हीरे का हार इसकी हथेली पर पड़ा। इसे वो फैशन शो याद आया जहाँ इसके हार की चमक ने हज़ारों आंखों को खैरा कर दिया था। इसकी सल्तनत, इसकी पहचान, इसकी ज़िंदगी भर की मेहनत, सब जलकर राख हो चुका था। इसके होंठ हिले, एक सरगोशी उभरी जो सिर्फ इसे खुद सुनाई दी। नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ये सब राख दोबारा ना सोना बनेगी। इसने हीरे का हार मेज़ पर रखा। आंखों में आंसू का समंदर था, मगर पलकों की दीवार नहीं, बाहर आने से रोके हुए थी। होंठों पर एक जिद भरा अज़म था। टीवी पर आवाज़ फिर उभरी। ज़राए के मुताबिक फजर मिराज की कंपनी को इस आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मनसूख हो गए हैं। इसने एक लम्हे के लिए आंखें सख्ती से बंद की, जैसे इस आवाज़ को अपने अंदर जाने से रोकना चाहती हो। ये सब ख़त्म नहीं हुआ। वो खुद से बोली, ये मेरा इम्तिहान है और मैं हार नहीं मानूंगी। तभी दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। वली अंदर दाखिल हुआ, अंदर की हालत देखते हुए। एक लम्हे के लिए वो दहलीज पर ही साकित हो गया। इसके सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। बिखरी हुई चीज़ें और इनके दरमियान फजर, जो एक मशीन की तरह सामान निकाल रही थी। फजर, इसकी आवाज़ गहरी और नर्म थी, जैसे वो शीशे के बने किसी वजूद को पुकार रहा हो। फजर ने सर नहीं उठाया। इसकी नज़रें एक और बक्से पर जमी थी। ये सब क्या कर रही हो? वो तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा। ये सब मुझे बेचना होगा। इसकी आवाज़ में कोई जज्बात नहीं थे, सपाट और बेरहम। हर चीज़, हर जेवर, हर जोड़ा, मुझे रकम चाहिए। मैं अपनी कंपनी दोबारा खड़ी करूँगी। कोई मुझे गिरा नहीं सकता। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? आखिरकार इसने सर उठाया। आंखें रात भर जागने और रोने से लाल अंगारा हो रही थी। मैं झुकूंगी नहीं। उन्होंने समझा मैं ख़त्म हो जाऊंगी। नहीं, मैं फिर से उठूंगी। मैं राख से सल्तनत बनाऊंगी। वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। वली मजीद इसके करीब आया और इसके हाथ से पहले बक्से से ढक्कन पर हाथ रखकर इसे बंद कर दिया। बस करो, ये सब तुम्हें बेचने की ज़रूरत नहीं है।
ये सुनते ही फजर की तेवरी चढ़ी। क्यों नहीं, ये मेरी मेहनत है, मेरी पहचान है। मैं अपना सब कुछ दाव पर लगा दूंगी लेकिन हारूंगी नहीं। तुम्हें कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। इसने फजर का हाथ थामा मगर फजर ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। इसकी आंखों में तकलीफ और गुस्सा एक साथ उभरा। ये मेरा ख्वाब था वली, मेरी सल्तनत, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई। तुम समझ नहीं सकते, ये मेरा वजूद है। अगर ये ख़त्म हुआ तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा ख्वाब भी जिंदा रहेगा। वो एक कदम और करीब आया। संभालो खुद को, इस सल्तनत पैसे से दोबारा बन सकती है, मगर अगर तुम टूट गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फजर की आवाज़ लरज गई। आंसू जो अब तक रुके हुए थे अब बहने को तैयार थे। मैं झुकूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। वो गायब दिमागी से एक ही जुमला दोहरा रही थी। चंद लम्हे इसकी बिगड़ी हालत देखता रहा, फिर इसने अपने दोनों हाथ फजर के कंधे पर रखते इसे झटका और इसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। तुम्हें झुकने की ज़रूरत है अभी नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। ये मेरा वादा है, तुम्हें अपनी कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं। ये बोझ मेरा है, तुम्हारा नहीं। समझ रही हो ना? फजर की आंखों में बेयकीनी तैरती रही। हम ये कर सकते हैं, समझ रही हो ना? एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। फजर के कपकपाते हाथ जो कुछ देर पहले सब कुछ बेचने पर तुले थे अब बेजान होकर नीचे गिर गए। वली के अल्फाज ने जैसे इसके चारों तरफ एक हिफाजती हिसार बना दिया था। वो बस इसकी आंखों में देखती रही, जहाँ इसके लिए सुकून था, एतमाद था और एक ना टूटने वाला सहारा था। वली, इसकी आवाज़ टूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब यूं ख़त्म हो जाएगा। मेरा दिल टूट गया है। वली ने नरमी से हाथ बढ़ाकर इसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। दिल टूटते हैं ताकि इंसान पहले से ज़्यादा मजबूत बन सके। ये तुम्हारा अंजाम नहीं है फजर, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। वो खामोशी से इसे देखती रही। आंसू अब भी बहने को तैयार थे, मगर अब इनमें बेबसी नहीं थी। मैं जिंदा रहूंगी, मैं दोबारा जीतूंगी, मैं सब दोबारा बनाऊंगी। वो किसी रटे रटाए तोते की तरह बोली। वली के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं हो, तुम एक सर्वाइवर हो, और सर्वाइवर्स कभी हारते नहीं। ये सुनते ही फजर के हाथ आहिस्ता आहिस्ता बक्सों से हट गए। कुछ लम्हे वो वहीं साकत खड़ी इसे देखती रही। फिर इसने पहला कदम उठाया और अपना सर वली के कंधे पर रख दिया। एक लम्हे की खामोशी, इस खामोशी में शुक्रगुजारी थी, सुकून था और एक नई उम्मीद थी। वली ने अपना हाथ इसके बालों पर रखा और सरगोशी की। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। कमरे में अब भी न्यूज़ चैनल की आवाज़ गूंज रही थी, तबाही की दास्तान सुना रही थी, मगर फजर के दिल में पहली बार एक ठहराव सा उतर आया था। जंग अभी शुरू हुई थी, लेकिन वो इस जंग में अकेली नहीं थी। रात के आखिरी पहर रईस हेड ऑफिस रोशनियों से जगमगा रहा था। शीशे की दीवारों वाले तवील राहदारियों में सन्नाटा था, मगर इसके कदमों की धमक इस सुकूत को तोड़ रही थी। वो रईस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसकी निगाहें दीवारों पर लगी तस्वीर पर गई। कामयाब मंसूबों के फ्रेम, इसके बाप की तस्वीर, दादा की तस्वीर, वो सब इसके होते हुए भी इसके नहीं थे। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन। इसने एक लम्हे को रुककर शीशे से बाहर शहर की रोशनियां देखी। मैं नहीं जानता इन 15 दिनों के बाद क्या होगा, अंजाम किसका होगा और किसके लिए तारीकी बचेगी। वो फिर चलने लगा। राहदारी की गूंज इसके अल्फाज के साथ बढ़ती गई। लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ, बाकी सबको महफूज रखना है। ये सल्तनत, ये लोग, ये सब मेरे हिस्से का कर्ज है। और बादशाह अगर अपनी सल्तनत के लोगों को ना बचा सके तो फिर वो बादशाह ही कैसा। वो हाथ ग्लास वॉल पर फेरते हुए हल्का सा मुस्कुराया। बादशाह से जो बन पड़ेगा वो करेगा। बादशाह का अहद। वो एक बड़े हॉल के दरवाजे पर आकर रुका। हॉल में कॉन्फ्रेंस टेबल, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स और आने वाले लॉन्च के मॉडल्स बिखरे पड़े थे। इसने अंदर कदम रखा और मेज़ पर झुकी फाइल को बंद कर दिया। ये मेरी कहानी है। आवाज़ भारी और पुरअज़्म थी। मैं अपनी दास्तान का मुसन्निफ़ हूँ। इसने घड़ी पर नज़र डाली। सुइयों की टिक टिक जैसे वक्त के ज़ख्म याद दिला रही थी। 15 दिन और फिर फैसला होगा कि तारीख़ मुझे कैसे याद रखेगी, बादशाह की तरह या शिकस्ता इंसान की तरह। वो एक बार फिर राहदारी में लौट आया। रोशनी इसके पीछे धुंधला गई, मगर इसके कदमों की धमक अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर हो। सर्द रात की खनकी कमरे के अंदर तक सराहियत कर रही थी। एडनबरा की बर्फ़ थम चुकी थी। अंदर फायर प्लेस की मध्यम आग चल रही थी, लेकिन कमरे की फ़िज़ा में एक बेनाम सी वीरानी रची महसूस होती थी। जेनी नीम दराज सोफे पर लेटी थी। सुनहरी बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ सर के नीचे दबाए, दूसरे हाथ में एक कलम था जो इसने बेध्यानी में कॉपी पर घुमा कर रखा था।
سامنے میز پر ایک موٹی فائل رکھی تھی، نئی فلم کا معاہدہ۔ اس کی مینیجر اور دوست اینا سامنے کرسی پر بیٹھی تھیں، ماتھے پر شکنیں اور آنکھوں میں الجھن۔ جینی، یہ اسٹار لائٹ نہیں ہے، یہ ایک مختلف پروجیکٹ ہے، تمہیں یہ فلم سائن کرنی چاہیے۔ اینا کی آواز التجا سے بھری ہوئی محسوس ہوئی۔ دل نہیں چاہتا اینا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ کریئر ہے جینی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کتنے لوگ ترستے ہیں ایسی آفرز کے لیے اور تم ایک کے بعد ایک ٹھکرا رہی ہو۔ اسٹار لائٹ کو بھی منع کر دیا، جارج اب کسی اور ہیروئن کو کاسٹ کر چکا ہے۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ جینی نے ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایک شخص میرے سوال کا جواب دے دے۔ اینا نے الجھ کر پوچھا، کون؟ کیسا سوال؟ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ پھر کہتا کیوں نہیں؟ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے، بات کرنے سے بھاگتا ہے۔ کیا میری محبت اتنی بوجھل ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی گئی، جیسے اپنے ہی دل کا بوجھ اتار رہی ہو۔ جب میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اس کی دنیا جاتی ہے، رک جاتی ہے، مگر وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے۔ کیوں اینا؟ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ذرا سی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور پردے ہلنے لگے۔ اینا نے سر جھٹکا، جیسے اس موضوع پر مزید بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی جینی، تمہارا مستقبل تمہارے سامنے ہے۔ لوگ تمہیں اس وقت سب سے بڑی اداکارہ کہتے ہیں اور تم ایک شخص کے رویے پر اپنی دنیا جلا رہی ہو۔ پہلے ولیم اور یہ سب جارج۔ آخر یہ جوزف پیلس کا بھوت کب اترے گا تمہارے سر سے؟ جینی نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی، پلکوں پر نمی لرزنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اینا، سب خالی ہے۔ یہ کردار، یہ اسکرپٹس، یہ روشنی، یہ شہرت، سب بیکار لگتا ہے۔ اینا نے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارا۔ بیکار؟ یہ سب وہ خواب ہیں جو لاکھوں لڑکیاں دیکھتی ہیں اور تمہیں وہ سب ملا ہے۔ اگر تم نے یہ فلم سائن نہ کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ جینی رابرٹ پاگل ہو چکی ہے۔ جینی نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور قلم میز پر رکھ دیا۔ شاید میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، اذیت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اینا نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، میں یوں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں یہ فلم سائن کرنی ہوگی جینی۔ جینی نے آنکھیں کھولیں، ان میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ نہیں اینا، میں یہ فلم سائن نہیں کروں گی، میرا دل نہیں ہے، اور دل کے بغیر اداکاری صرف ڈھونگ ہے۔ اینا نے فائل بند کی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تم اپنی ضد میں سب کچھ کھو دو گی۔ جارج کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر اسے پڑتا تو وہ تمہاری فلم کسی اور کو نہیں دیتا۔ وہ دانت بھینچ کر بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ کھوئی لہجے میں بولی۔ میں جب کسی سین میں کسی ہیرو کے قریب ہوتی ہوں، میں کیمرہ کے پیچھے سے اس کی جلتی آنکھیں محسوس کر سکتی ہوں۔ اگر وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو کیسا کیوں نہیں، کیوں پاگل بنا رہا ہے؟ اینا دبے دبے لہجے میں چلائی۔ یہی تو بات مجھے بے چین کرتی ہے، کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے؟ وہ الجھی ہوئی تھی، جانتی تھی جارج خود کو سزا دے رہا ہے۔ وہ خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا، وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہتا تھا، شاید وہ کبھی نہ کہے۔ مت گواؤ خود کو۔ اینا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر وہ ایک لمحہ مجھے مل گیا تو شاید سب کچھ ہار کر بھی میں جیت جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، باہر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکی پر برف کے گالے پھر سے گرنے لگے، جیسے ایڈنبرا کی رات جینی کے دل کی کیفیت کو دہرا رہی ہو۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ سڑکوں پر جلتی لائٹس برف کے ذرات میں یوں جھلملا رہی تھی جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہوا میں برف کی کرچیاں تیر رہی تھیں، ہر سانس کے ساتھ ٹھنڈ کا دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ گروسری سٹورز کے شیشوں پر نمی جمی تھی، اندر ہیٹر کی گرمی اور باہر کی سردی کا تصاد کھڑکیوں پر دھند بناتا جا رہا تھا۔ اسی سٹور میں نسا تھی، سرخ بالوں پر اونی ٹوپی اوڑے، خاکی رنگ کی کوٹ میں لپٹی۔ وہ گروسری کے ریک کے بیچ یوں ہی چلتی، ایک ایک چیز اٹھا کر ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ اس کے ساتھ نینی تھی جو ویل چیئر پر تھی۔ ایک نرس نے چیئر کو تھاما ہوا تھا اور 2 گارڈز داخلی دروازے کے پاس کھڑے اپنی نظریں آس پاس گھماتے ہر لمحہ چوکس تھے۔ نینی کبھی کبھی مسکرا کر نسا کو دیکھتی اور کبھی کوئی چھوٹی چیز اٹھا لینے کا کہتی۔ نسا ہنستی اور ٹرالی میں رکھتی تھی۔ اس ہنسی میں ایک معصومیت تھی جو پچھلے چند مہینوں کے زخموں سے کچھ دیر کو آزاد لگتی تھی، اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔
بہت کچھ جھیل چکی تھی، مگر اس لمحے وہ عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی جو اپنی نینی کے ساتھ گروسری شاپنگ میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد وہ آج پیلس سے باہر نکلی تھی۔ وہ باہر آنا ان کے مزاج خوشگوار کر گیا تھا۔ کارنر پر کھڑا آفیسر پال اس کی آواز پر اچانک پلٹا اور اس کی نظر سیدھی نسا پر جا ٹکی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ چیری جیسے سرخ بالوں والی لڑکی جو کبھی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزری تھی، آج ہنستے ہوئے گروسری خرید رہی تھی۔ پال نے سانس روکا اور چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ دل بے اختیار چلا اٹھا، یہ وہی ہے، جوزف پیٹرسن کی بیٹی، جوزف پیلس کی شہزادی، اور میں ایک عام سا انسان۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا، کئی بار دل سے اس کے خیال کو نکال پھینکا تھا، مگر نساء کے تصور نے اسے کسی اور طرف سوچنے ہی نہ دیا۔ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل کہیں اور جا ہی نہیں سکا۔ وہ آج اس برفیلے موسم میں اسے سامنے دیکھ کر دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت جمع کی، سامان کا چھوٹا سا پیکٹ کاؤنٹر پر رکھا، پیسے ادا کیے اور خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہائی لیڈیز، گڈ ایوننگ، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا۔ نساء نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ نینی نے پہچانتے ہی خوش دلی سے جواب دیا، اوہ پال بیٹا، کیسے ہو؟ جبکہ نساء نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ تیزی سے ٹرالی میں رکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پال نے ہلکے سے کندھے اچکائے، وہ میں گروسری لینے کے لیے آیا تھا۔ نینی نے شفقت سے پوچھا، تمہاری مام کیسی ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی پال کا چہرہ سب بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ 2 ماہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے بولا ہی نہیں۔ وہ نہیں رہی۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ نینی نے افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ مجھے افسوس ہے پال۔ نساء نے بھی نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، مجھے بھی افسوس ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پال کی نظریں بار بار نساء کے چہرے پر اٹکنے لگی۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکا، آج یا پھر کبھی نہیں۔ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور نساء کی طرف اشارہ کیا۔ نینی نے سر ہلایا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے ویل چیئر آگے بڑھا دی۔ وہ انہیں بات کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اب نساء اور پال آمنے سامنے تھے۔ ٹرالی ایک طرف، برف جمی کھڑکیوں کے نیچے وہ کھڑی تھی۔ اس کے گال پہلے ہی سردی سے سرخ تھے، مگر اب ایک اور لالی بھی شامل تھی۔ پال نے ہمت باندھی اور پھر دھیرے سے پوچھا، آپ سے شادی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نساء نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اپنا لیں؟ اس کے سوال پر نساء نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گارڈز دور کھڑے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نساء، پہلی بار جب پولیس اسٹیشن میں آپ کو دیکھا تھا، تب سے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ کے خیال نے میرا پیچھا نہ کیا ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ نساء نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ پلیز مجھے بتائیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے آس و امید سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن میری پہلی شادی کا زخم، میں سب بھول کر آگے بڑھنے سے ڈرتی ہوں۔ وہ گھبرائی سی بولی۔ ہاں، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، مگر شادی، یہ لفظ اسے پھر سے ماضی میں کھینچ کر لے جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کا ماضی تلخ ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے مسکرانے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ نساء نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں مسٹر جوزف کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اگر سن لیں کہ ایک عام سا کیڑے مکوڑے جیسا شخص ان کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ مجھے ایسی جگہ دفنا دیں گے کہ ایڈنبرا کے کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے گہری اذیت چھپی تھی۔ پھر بھی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نساء دم بخود رہ گئی۔ آپ شاید میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے۔ جانتا ہوں، پھر بھی تیار ہوں۔ بس آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کب ان سے ملنے آ سکتا ہوں۔ وہ اسے اجازت چاہتا تھا تاکہ مسٹر جوزف سے بات کر سکے۔
पहले तो इसकी इजाज़त ही चाहिए थी, अगर वही इनकार कर देती तो फिर वो क्यों चाहता। निसा ने लंबी सांस ली। ये सब इतना आसान नहीं है पॉल, आप नहीं जानते कि आप किस आग में कदम रख रहे हैं। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, मगर अगर ये सच है तो मुझे इसके लिए चलना कबूल है। निसा के गाल मज़ीद सुर्ख हो गए, इसकी नज़रें झुक गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज इसके हलक में अटक गए, पलकें लरज़ा उठीं। पहली बार कोई मर्द इसकी मोहब्बत की बात कर रहा था। इसके लिए आग में कूदने को तैयार था। मेरे 2 भाई भी हैं और विलियम, वो और जॉर्ज। मैं जानता हूँ, मैं सबको जीतने की कोशिश करूँगा, इसने मजबूत लहजे में कहा तो निसा कुछ न बोल पाई। पॉल ने एक कदम पीछे लिया जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से कहा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस ये वादा लेकर जा रहा हूँ कि जल्द आपसे मिलूँगा और मिस्टर जोसेफ से भी। अगर आपके भाई मेरा जबड़ा तोड़ना चाहें तो मैं तोड़वा लूँगा। पॉल प्लीज़, वो घबराए। मगर वो मुस्कुरा दिया। जल्द मिलूँगा निसा, बहुत जल्द। ये कहकर वो मुड़ के बर्फानी हवा के झोंके ने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गया। पीछे रह गई निसा, जिसके दिल की धड़कन अब भी काबू में नहीं आ रही थी। इसके जाते ही नैनी ने मुस्कुराकर निसा की तरफ देखा और फिर इसकी जानिब आई। वो बुरा लड़का नहीं है, इन्होंने धीरे से कहा। आपको डैड का पता है ना? मैं जोसेफ से बात कर लूँगी। नैनी पुरसुकून थी, जबकि निसा के चेहरे पर घबराहट उतर आई। नहीं नैनी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नैनी ने इसकी घबराहट को नरमी से थाम लिया और धीरे धीरे से कहा, मैं पॉल को देख चुकी हूँ। इसकी आंखों में वो चमक भी है, वो झूठ नहीं बोलती। इसकी नीयत साफ है, वो तुम्हें खुश रखेगा। आदमी को परखने के लिए बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं होती, एक नज़र काफ़ी होती है और मैंने एक नज़र में पॉल को एक अच्छा लड़का पाया है। वो कहकर आगे बढ़ गई तो निसा ने सर चटकते हुए ट्रॉली को थाम दिया। पैलेस की बालाई मंजिल की बड़ी खिड़कियों के पार बर्फ़ के गाले धीरे धीरे ज़मीन पर उतर रहे थे। सफ़ेद चादर हर सिमत बिछ चुकी थी। दरख्तों की नंगी शाखें बर्फ़ का बोझ सह रही थी। फ़िज़ा में ऐसी खामोशी थी जिसमें हर आवाज़ दब गई हो, मगर अंदर जॉर्ज के दिल की धड़कनें इस सर्द सुकूत को चीर रही थी। वो अपने कमरे के भारी पर्दों को हटाकर खिड़की के करीब आया और बैरूनी मंजर को देखने लगा। बाहर की बर्फीली ठंडक जैसे इसकी रगों में भी उतर आई थी। 3 दिन वो मोहलत जो लीज़ा ने दी थी ख़त्म हो चुकी थी। वक्त की रेत हाथों से फिसल चुकी थी। अभी वो गहरी सोचों में गुम था कि फ़ोन की बेल बज उठी। इसने पलकें बंद कर ली, जानता था किसकी कॉल थी। दिल ने एक लम्हे को चाहा कि फ़ोन बजने दे, मगर ज़मीर ने इनकार कर दिया। भागने से कुछ नहीं होगा। इसने धीरे से कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरे जाने से लीज़ा की आवाज़ उभर आई, मध्यम मगर जहर में बुझी हुई। जॉर्ज, मोहलत ख़त्म हो चुकी है, अब फैसला सुनाओ, तुम मुझे अपना रहे हो या नहीं? जॉर्ज ने गहरी सांस खींची। इसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी। अगर दिल चाहता, अगर मोहब्बत होती तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना लेता, मगर मैं खुद बेईमानी नहीं कर सकता। मेरा दिल बरसों से सिर्फ एक ही ख्वाब देखता आया है। इस ख्वाब में सिर्फ एक लड़की है और वो तुम नहीं हो। कुछ लम्हे सुकूत छाया रहा, फिर दूसरी जानिब हंसी की तल्ख गूंज सुनाई दी। नेक बनने की कोशिश मत करो जॉर्ज, दुनिया तुम्हारी हकीकत जान लेगी। तुम मुझे ठुकरा कर खुद को बचा नहीं सकते। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा करियर, तुम्हारा ख़ानदान, सब खाक में मिल जाएगा। और जब ये सब छिन जाएगा तो वो मोहब्बत भी नहीं बचेगी जिसका दावा तुम कर रहे हो। जॉर्ज के लब भिंच गए। इसके पास कोई दलील नहीं थी। दिल की गहराइयों में जानता था कि कसूर इसका है। एक लम्हे की कमज़ोरी, एक नज़र, एक छोटी सी भूल, वो इस भूल की कीमत अपनी पूरी ज़िंदगी से चुका रहा था। लीज़ा, वो धीरे से बोला, तुम्हें शायद लगता है कि मुझे डराकर तुम जीत जाओगे, मगर जीत कभी धोखे से नहीं मिलती। मुझे ज़बरदस्ती नहीं होती, मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, और अगर मैंने गलती की भी थी तो सज़ा काटने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी जॉर्ज। जोसेफ। लीज़ा की आवाज़ जहर में डूब गई। अब सिर्फ 3 दिन नहीं, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। देखते हैं तुम कितना सह सकते हो। कॉल कट गई। जॉर्ज ने फ़ोन आहिस्ता से मेज़ पर रखा। इसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, मगर इसने पलके छपक कर इसे रोक लिया। वो जानता था तूफ़ान आ चुका है। डूबते सूरज की सुर्खी बर्फ़ पर सुनहरी अक्स डालने लगी तो पैलेस की राहदारियों में चिराग जल उठे, मगर जॉर्ज का कमरा अंधेरों में डूबा हुआ था। वो अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा था। फ़ोन की स्क्रीन अचानक जगमगा गई। एक नोटिफिकेशन उभरा।
ویڈیو وہی ویڈیو لیزا نے اپلوڈ کر دی تھی، اس کے ساتھ تحریر تھی: یہ ہے جوزف پیلس کا وارث جس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا استحصال کیا اور اب شادی سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا، انگلیاں لرز کر رہ گئیں۔ ویڈیو کے ایک ایک منظر نے اس کے اندر خنجروں کی طرح گھسنا شروع کر دیا۔ وہ لمحہ جب اس نے ضبط کھویا تھا، جب وہ حواسوں میں نہیں تھا، جب لیزا کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ تھی اور جب ولیم نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو سمجھ پاتا۔ کچھ ہی دیر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہی ویڈیو، یہی الزامات۔ پلے بوائے جارج جوزف اپنی ہی محل کی نوکرانی کو برباد کر دیا۔ یہ ہے مشہور ڈائریکٹر کا اصل چہرہ، جس لڑکے کا کبھی کوئی افیئر نہیں رہا، جس کی پرورش ایک شرافت کی مثال تھی۔ اسے اب درندہ کہا جا رہا تھا۔ ہر زبان زہر اگل رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا، لب بھینچے رہے۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، مگر اس کے لبوں سے کوئی صفائی نہ نکلی، کیونکہ اندر جانتا تھا غلطی اس کی تھی، اور یہ صرف غلطی نہیں، شاید ایک سزا تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے اندر چیخیں گونج اٹھیں۔ یہ وہ درد تھا جو ولیم نے جھیلا تھا جب اس نے ولیم کی پہچان چھینی تھی، اسے وہ بننے پر مجبور کیا جو وہ نہیں تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب کسی کو وہ بنایا جائے جو وہ ہے نہیں، تو دل کس طرح کچلا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے جارج جوزف سے، جب کوئی اس کی پہچان آپ کی شناخت پر وار کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، بڑے شہزادے کا سر جو ہمیشہ بلند رہا تھا، آج پہلی بار جھک گیا تھا۔ پیلس کی بلند و بالا دیواریں جیسے خود افسوس کر رہی تھیں۔ باہر برف تھم چکی تھی، مگر اندر کی سردی ہڈیوں میں اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، سماعت لیزا کے الفاظ سے گونج اٹھی: تم برباد ہو جاؤ گے جارج، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور وہ جانتا تھا کہ یہ شاید آغاز تھا، اصل سزا بھی باقی تھی۔ لاہور میں دسمبر کی سرد شام اپنے عروج پر تھی۔ ہوا میں ایسی کاٹ تھی کہ جیسے ہر سانس اندر جاتے ہی ہڈیوں تک چیر ڈالے۔ برف فلک کے بالکنی کے کونے میں رکھی نرم سی کرسی پر شال لپیٹ کر اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ ڈھیروں کاغذ اور ڈارک سٹارز کا بکھرا ہوا مسودہ سمیٹے ہوئے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہاں آئی تھی تاکہ تنہائی کے سامنے اپنے خیالات کو صفوں پر انڈیل سکے۔ پیچھے ہال کی شان و شوکت اپنی جگہ قائم تھی، سفید چمکتا ہوا ماربل جس پر روشنی کے عکس یک بستہ پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ گول میں اس کے گرد رکھی دو کرسیاں، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی، اور قریب ہی اسٹیل کا آتش دان جس میں جلتی لکڑیوں کی خوشبو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ بالکنی تک آ رہی تھی۔ آگ کے شعلے وقفے سے چٹک کر گویا اپنی سرگوشیاں سناتے تھے، جسے سردی اور دھند کی سازشوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں۔ اس کے ارد گرد ایک پراسرار سکوت تھا۔ وہ من مہک سی کی بورڈ پر انگلیاں پھیرتی اور کبھی کبھی تھرمل مگ کے ہاتھ ہاٹ کافی کا گھونٹ بھر کر یک بستہ سانسوں کو نرم کر لیتی۔ شال کے باوجود سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، مگر وہ اس لمحے دنیا کی سب سے مضبوط ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی، دھند اور تنہائی کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس اپنے تخلیقی جنون میں گم۔ اسی لمحے اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک سایہ رکا۔ وہ رئیس تھا جو محض گزر رہا تھا، مگر نظر جیسے ہی فلک پر جا ٹھہری اس کی بھویں ناگواری سے سکڑ گئی۔ لمحہ بھر کو ٹھہر کر اس نے اس منظر کو دیکھا۔ ایک لڑکی سرد ہوا میں بیٹھی تھی، اسٹرینر کاغذوں میں جھکی ہوئی، وہ اپنی دنیا میں مست۔ اس کے اندر ایک تعصب، ایک عجب جھنجھلاہٹ جاگی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، کبھی بارش میں بیٹھ کر روتی تو کبھی ٹھنڈ میں بیٹھ کر لکھتی، جیسے اپنے دکھوں کو سب سے چھپا کر دھند کے سپرد کر دیتی ہو۔ وہ آہستگی سے قریب آیا۔ لگتا ہے تمہیں بیمار ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ فلک کے ٹائپ کرتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ رئیس کی موجودگی، اس کی بھاری آواز اور اس کے مخصوص خوشبو کا احساس ایک دم سے اپنی گرفت میں لے آیا۔ بیمار ہو کر دوسروں کے گلے پڑنے کا اس نے مزید اضافہ کیا، جبکہ فلک نے گہری سانس اندر کھینچی، شال کو سخت لپیٹ لیا جیسے اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ کم از کم دکھاوا تو نہیں کرتی۔ رئیس نے اپنی بھویں اور بھی سکیڑ لی اور آگے بڑھا اور اس کے قریب سے گزر کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے جان بوجھ کر دروازے میں رکا رہا، گویا اپنی موجودگی کو ایک دباؤ بنا کر رکھنا چاہتا ہو۔ باہر سے دھند بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اندر سرک رہی تھی، اور رئیس کی بلند قامت شخصیت ان دھندلی عکسوں میں اور بھی ہیبت دکھائی دیتی تھی۔ یہ ضدی پن کب ختم ہوگا تمہارا؟
اپنے آپ کو ضائع کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ فلک نے سر چکا کر کاغذ سمیٹے، اسکرین پر لکھے الفاظ محفوظ کیے اور پھر اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ شاید وہی ملتا ہے جو آپ کو دوسروں کا دل توڑ کر ملتا ہے۔ رئیس کے چہرے پر ایک لمحے کو گہری لکیر ابھری، جیسے کسی نے پرانے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ دل بہلانے سے دل توڑ دینا بہتر ہے۔ فلک کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ رئیس ہیں، آپ غرور کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے کہ لڑکیوں کا دل توڑتے۔ لڑکیوں میں شاید وہی آتی ہے۔ آپ کے لیے تو یہ کھیل ہے، جیسے کوئی مہرا اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ لیکن کبھی سوچا کہ یہ مہرے بھی انسان ہوتے ہیں؟ وہ خاموش کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ فلک کے لفظ کانٹوں کی طرح اس کے اندر پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ آپ غرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، لیکن کون جانے شاید اسے غرور کے پیچھے وہ کہانی چھپی ہو جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنائی۔ یہ جملہ رئیس کو بے ساختہ پیچھے دھکیل گیا۔ اس کی نظریں دھند میں کھو گئیں۔ لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے وہ ہال سے کٹ کر ماضی میں جا گرا ہو۔ اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ عجیب بات ہے نا، وہ کہانی کبھی کسی نے نہیں سنی۔ آپ نے اپنی طرف اٹھنے والے سارے ہی آتے جھٹک دیے ہو۔ کیوں جھٹکتے ہیں آپ ان ہاتھوں کو؟ کیا وہ اتنے حقیر ہیں؟ اب رئیس کے چہرے پر وہ سایہ نمودار ہوا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آیا تھا۔ آنکھوں میں ایسا خلا تھا جو عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ فلک نے پہلی بار اس کی خاموشی میں وہ لرزش محسوس کی جو اس کے غرور سے بالکل برعکس تھی۔ بالکنی کے در و دیوار خاموشی سے رئیس کی سانسیں سن رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب سرد ہوا بھی تھم گئی تھی، جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ کیونکہ میں ایک سیکچول اسالٹ سروائیور ہوں، جنسی حملے سے بچ جانے والا۔ فلک نے پلکیں جھپکی۔ اس کا جملہ دل تک گیا۔ رئیس کے چہرے پر وہ خاموشی اور گھپ اندھیرا پھیل گیا جو کسی عام قصے کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے مارا تھا، منار کو۔ فلک کے ہاتھ کاغذوں پر جمی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئی۔ اس رات کے بعد میں کبھی سو نہ پایا، کبھی نہیں۔ جب بھی آنکھیں بند کی وہی منظر، اس کے وہ الفاظ جو وہ اور اس کی آنکھیں، وہ مرتے مرتے بھی مجھے دیکھتی رہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس یاد کی شدت اسے بالکنی کے فرش پر کھڑا رہنے نہ دے رہی ہو۔ وہ کئی مہینے اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ وہ ہر رات ڈر کر اٹھ جاتا اور پھر جعفر عالم مر گیا۔ اس کی لاش ایک فلیٹ سے ملی اور وہ مزید ٹوٹ گیا۔ گردیزی خاندان کی آخری وار کیا۔ اورنگزیب ٹیکسٹائل جلا دی، ہر اینٹ ہر دھاگا جلا دیا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی کمر بے طرح ٹوٹ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مر جانا چاہا۔ اس نے چاہا کہ سب ختم ہو جائے تاکہ وہ اس اذیت سے باہر نکل سکے، لیکن اسے مرنے بھی نہ دیا گیا۔ فلک نے شال کے اندر سمٹ کر سانس روکی۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لفظوں کا بوجھ عام نہیں تھا، وہ انہیں کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا کون تھا؟ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا کون تھا؟ فرقان گردیزی، جو واپس لوٹ آیا تھا، جسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ مینار کے بنا نہیں جی سکتا۔ مینار مر چکی تھی اور اس خبر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ سڑکوں پر آوارہ بنا رئیس ایک رات اس کے ہاتھ لگ گیا۔ تم نے مینار کو مارا، تم نے میری محبت کو مارا، تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے کھڑے رہ پاؤ گے؟ فرقان گردیزی پاگل ہو چکا تھا۔ فلک کا دل دھڑکنے لگا، یوں لگا جیسے رئیس کے غرور کا خول ہر لفظ کے ساتھ چٹک رہا ہو۔ رئیس نے ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ اس رات رئیس کا جسم محض ایک سزا گاہ بن گیا۔ اذیت دی گئی، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ فرقان گردیزی اسے توڑنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ رئیس دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میں بھاگا تھا فلک، اس رات اگر نہ بھاگتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس رات وہ عام سا لڑکا رئیس اورنگزیب مر گیا تھا۔ فلک کا حلق خشک ہوا۔ اس نے لب کھولنے چاہے مگر الفاظ نہ نکلے۔ رئیس نے سر چکا لیا۔ جو بچا وہ ایک زندہ لاش تھی، ایک جنسی زیادتی سے بچ جانے والا لڑکا۔ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ میں نے خود کو اتنا بڑا کر لیا کہ کوئی ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے اپنی سلطنت کھڑی کی، غرور کا خول بنایا تاکہ دنیا کو لگے کہ میں ناقابل شکست ہوں۔ لیکن اپنے جسم پر رینگتے وہ ہاتھ، وہ آج بھی مجھے نیند میں جھنجھوڑتے ہیں۔ فلک کا دل سینے میں کسی قفس کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس نے کبھی رئیس کو روح کو اتنا بے لباس، اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحہ کو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔
ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ دھند بالکنی کے فرش پر یوں بچھ گئی جیسے کسی نے سفید کفن ڈال دیا ہو، اور رئیس کی آواز اس سفید خالی پن میں گونج کر فلک کی روح تک جا پہنچی تھی۔ وہ لفظ سروائیور فلک کے دل پر پتھر کی طرح گرا تھا۔ اس نے لمحہ بھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا رئیس اورنگزیب، جو بظاہر غرور اور سنگدلی کی دیوار لگتا ہے، اندر سے کس جہنم میں جلتا رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ کہانی جو غرور آپ اوڑھتے ہیں، وہ سنگدلی جسے آپ اپنا تاج بنا کر رکھتے ہیں، دراصل اپنی ٹوٹی ہوئی حرمت کو چھپانے کے لیے ہے۔ رئیس کچھ نہ بولا، مزید جبڑے بھنج گئے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، دوسروں کا دل توڑنے کو اپنا حق سمجھتا رہا، دراصل خود ایک عورت کی وجہ سے پامال ہوا۔ آپ دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے، مرہم بھی رکھتے رہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کے اپنے زخم رستے ہیں۔ رئیس دھند میں نظریں جما کر کھڑا رہا جبکہ وہ اس کے پرس کھوڑتی رہی۔ تم سوچتی ہو میں دل توڑنے کا شوقین ہوں؟ نہیں، میں بس بدلہ لیتا ہوں۔ ہر بار کسی کا دل توڑ کر، اپنی جانب بڑھنے والا ہاتھ چھٹک کر میں خود کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی زندہ ہوں، کہ وہ رات مجھے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا آپ واقعی زندہ ہیں یا پھر اب بھی اسی رات میں قید ہیں؟ رئیس کے لب کپکپائے، اس نے سر جھکا لیا۔ میں کبھی باہر نہیں نکلا، مینار کی موت نے مجھے بھی مار دیا تھا، گردیزیوں نے مجھے رون ڈالا، اس کے بعد جو بچ گیا وہ غرور سے بنا رہے۔ میں نے اپنے ہیروں کی چمک اتنی بڑھا دی ہے کہ کوئی میری کھنڈرات کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ فلک نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ تو آپ کے غرور کے پیچھے دراصل خوف ہے، اور آپ کی سنگدلی کے پیچھے وہ کمزوری ہے جسے آپ دنیا کے سامنے ماننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، آپ کو دنیا دیکھتی ہے، آپ کے پاس تاج ہے، تخت ہے، لیکن اندر سے آپ اب بھی وہی عام سا لڑکا ہیں جو ایک رات مر گیا تھا۔ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے میں کسی کی محبت نہیں اپنا سکتا، کیونکہ محبت مجھے مینار کی طرح قید کر دیتی ہے، اور میں اب کسی قید میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ فلک نے اس کی پشت سے نظریں نہیں ہٹائی۔ اس بار اس کی نظروں میں طنز کم اور دکھ زیادہ تھا۔ لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ محبت قید نہیں ہوتی، محبت زنجیر توڑتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل توڑ کر آپ آزاد ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ آج بھی قید ہیں، اپنی یادوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے غرور میں۔ رئیس خاموش رہا، دھند میں کھڑا، اپنے اندر کی راکھ کو چھپائے ہوئے۔ دوسروں کے لیے جو وحشت ہے وہ دراصل میرے اپنے لیے رحمت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنا غرور اتار دیا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ کتنی عجیب بات تھی، دنیا اس کو ایک جابر اور مغرور رئیس اورنگزیب سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بس ایک لاش تھا جو اپنے ماضی کے قبرستان میں دفن تھا۔ ہوا کے جھونکے نے شعلوں کو چٹکا دیا، لکڑی کی خوشبو اور دھند کے بوچھل مرغولے اس منظر کے گواہ بن گئے تھے۔ فلک نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے رئیس کا غرور کا خول ذرا سا ٹوٹا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ زخم، یہ کرب اتنے گہرے تھے کہ شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ بالکنی پر خاموشی طاری ہو گئی، دونوں کے بیچ صرف دھند تھی اور وہ بھاری ماضی جسے لفظوں میں قید کرنا بھی مشکل تھا۔ میں ڈارک سٹارز کی لاؤنج کے بعد واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھیرے سے آگاہ کیا، اور مجھے خوشی ہوگی جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ نام تو تم بنا ہی چکی ہو۔ اس بات پر وہ پلٹا، ایک نرم سی نظر اس پر ڈالی۔ بے وقوف مصنفہ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں لگتی تھی۔ فلک نے نظریں سیدھی رئیس کے چہرے پر کاٹی۔ کیا کبھی آپ ماضی سے باہر نکلیں گے؟ کبھی نئی شروعات کریں گے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ہونٹ بھینچ کر گویا ہوا، میں ایک سروائیور ہوں، اور کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یا تو حیوان بنا دیتی ہیں یا زندہ لاش۔ میں شاید دونوں کے درمیان اٹکا رہ گیا ہوں۔ اس کی کوئی نئی شروعات نہیں ہو سکتی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر جن قدموں سے آیا انہی قدموں سے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا اور بالکنی میں ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ وقت تیزی سے اڑا اور اگلا منظر فلک کے گھر کا تھا۔ لاؤنج کی سفید چھت پر جھولتا فانوس مدھم روشنی دے رہا تھا۔ لاؤنج بھرا ہوا تھا، مگر ہر شخص جیسے اپنی اپنی خاموشی میں قید تھا۔ باہر بارش کے بعد نمی ہوا میں پھیلی تھی، شیشوں پر ہلکی دھند بیٹھی تھی، اور اسٹیل کی آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی کرچیں بار بار چٹک رہی تھی۔ فلک صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہاتھوں میں اب بھی کپکپاہٹ تھی۔ وہ رئیس کی باتیں ذہن سے چھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب کچھ اندر گھوم رہا تھا۔ مینار کا جال، فجر کی صورت، رئیس کا ماضی، اور وہ اعتراف جو اب اس کے دل پر ایک نوکیلے پتھر کی طرح رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نگین بیگم بھاری شال اوڑھے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے ہونٹ بار بار واہ ہوتے، مگر وہ بولنے سے پہلے رک جاتی۔ بشارت، فخر اور وجاہت عالمگیر سبھی وہاں موجود تھے۔ بلاخر خاموشی ٹوٹی، فخر کی آواز گونجی، یہ سب کھیل تھا؟ مینار زندہ تھی، فجر اس کی عکاسی ہے،
اور ہم پھنس چکے ہیں۔ نہیں، ہمارا اس کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم واپس جا رہے ہیں کل ہی۔ بشارت بھائی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ فلک یوں ہی بیٹھی رہی، انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، جبکہ ترنم بیگم کا سر چکا ہوا تھا۔ وہ جب سے مینار سے ملی تھی انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، انہیں بس خاموشی لگ چکی تھی۔ اپنا سامان باندھ کر لو فلک پتر، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ اپنا سامان باندھ لو فلک پتر، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ وجاہت عالمگیر کی آواز سنائی دی اور اس بار فلک نے سر اٹھایا۔ ایسے کیسے واپس چلے جائیں؟ جو ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا؟ اس نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب کیا دھرا رئیس کا ہے، وہ خود دیکھ لے گا۔ بشارت بھائی پھر سے گویا ہوئے۔ رئیس کا کیا کیا دھرا ہے؟ مینار زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ رئیس اس کے قتل سے بری الزامہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا دھرا ہے؟ وہ بے یقینی سی بشارت بھائی کو دیکھنے لگی۔ دیکھو بچے، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک کہا بھائی آپ نے، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ خاندان کبھی جذباتی ہوا بھی ہے؟ کیا اس خاندان نے کبھی جذبات محسوس بھی کیے ہیں؟ کیا کسی کو پتہ بھی ہے رئیس نے کیا کچھ سہا ہے؟ اس کی نظریں سب سے ہوتی احمد اورنگزیب صاحب پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بھی آج اس اجلاس کے اہم رکن تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے داجی کہ آپ پوتے نے کیا کچھ سہا ہے؟ وہ اورنگزیب صاحب کے چہرے پر گہرا ملال تھا۔ تم اس پر یقین کرتی ہو فلک؟ کیا یہ سب محض ایک کہانی نہیں جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے گھڑی ہو؟ فخر نے فوراً کہا، کاش یہ کہانی ہوتی، کاش وہ سب ایک ڈرامہ ہوتا جس شخص نے سب کچھ کھو دیا، جو مینار کے ہاتھوں قید رہا، جو گردیزی خاندان کی سازشوں میں پس گیا، اور پھر اغوا، تشدد اور وہ سب جو اس پر بیتا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ایسا زخم گھڑ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ہم سب سے بہت اونچا ہے، وہ اپنا بچاؤ کر لے گا۔ بشارت بھائی پھر سے بولے، آج وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، مگر سالوں پہلے ابا؟ اس نے براہ راست اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ سالوں پہلے وہ بچہ تھا، خونی رشتہ تھا آپ سے، پھر آپ نے کیوں اتنی بے اتنائی برتی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب سالوں انہوں نے بہن کی خبر نہیں کی تو پھر بھتیجا کس گنتی میں آتا تھا؟ بس کرو فلک، تم ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بشارت بھائی سارے معاملے سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پر سزا ابھرا۔ جب اپنی بیٹی پر گزری تو آپ سب کو خاندان کی دوسری بیٹی کا احساس ہوا۔ اس نے ترنم بیگم کی جانب دیکھا۔ جب اپنے بیٹے پر گزرے گی تب آپ کو رئیس سے درد کا احساس ہوگا؟ ابا؟ اس کا سوال پھر سے اپنے باپ سے تھا، جنہوں نے پلٹ کر کبھی نہیں خبر لی تھی۔ چچا زاد بھائی مر چکا تھا، مگر اس کا بیٹا زندہ تھا۔ چچا بھی زندہ تھا، پھر کیوں وہ غافل ہو گئے تھے؟ تم اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، بشارت بھائی غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مت بھولو کہ تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنا سامان باندھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ فیصلہ سنا دیا گیا۔ فلک کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے اعلان کیا، تب تک نہیں جب تک میرا کانٹریکٹ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک جتاتی نظر سب پر ڈالی۔ میں صرف عالمگیر خاندان کی بیٹی نہیں، میں ایک عورت بھی ہوں، انسان ہوں، اور میرا نام، میرا مقام جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، کیا آپ لوگوں کو احساس ہے؟ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ میں یہاں کسی آڑ کے لیے نہیں رکی ہوئی، میں یہاں اپنے لیے ہوں۔ میں خود کو چن رہی ہوں، اپنی ذات کو، اپنی پہچان کو، اپنے مقام کو، اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے کیسے چلی جاتی؟ عالمگیر خاندان کی زبان کی اہمیت تھی تو کیا اس کی زبان کچھ بھی نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ فلک، تم، بشارت غصے سے اس کی جانب بڑھے، مگر فخر آگے بڑھ کر انہیں تھام چکا تھا۔ تم نے جو کہا ہم نے وہ سب کیا، اب کیوں ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ عمر دیکھی ہے اپنی، 27 کی ہونے والی ہو اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو روز کتنے سوال اٹھتے ہیں ہم پر؟ وہ دانت بھینسے بولتے رہے، جبکہ فلک یوں ہی کھڑی رہی۔ میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، یہ فیصلہ ابا جی کریں گے، اور تبھی کریں گے جب میں انہیں کہوں گی۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں۔ یہ سنتے ہی بشارت بھائی کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔ وہ فخر سے خود کو چھڑواتے آگے بڑھے، اور پھر چٹاخ کی آواز ابھری۔ ایک زوردار تھپڑ فلک کے چہرے پر پڑ چکا تھا، جو اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ گال پر ابھرنے والی جلن کے ساتھ ساتھ دل میں درد اٹھا تھا، جسے فلک نے آنکھیں میچ کر ضبط کیا۔ بشارت، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ وجاہت عالمگیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اسے نہیں دیکھ رہے ابا جی؟ یہ کیسے اپنی منمانی کرتی جا رہی ہے؟ یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے؟ اسے آزادی دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے۔
کل کو کوئی بات ہو گئی تو میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا جیسے آپ سب پر انگلیاں اٹھیں۔ میں نے آپ سب کا نام روشن کیا ہے، اس پر گالک نہیں ملی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آنسو روکنے کی بھرپور کوشش جاری تھی۔ فلک عالمگیر یہ نام مجھے خاندان نے دیا، مگر اسے بنایا میں نے ہے، اور میں یہ حق رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں، اور اس کی اجازت مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ وہ ایک تیز جلتی ہوئی نظر سب پر ڈال کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی، پھر سزا کیسی؟ ایک گھر ہی تو بنایا تھا، اس نے پھر اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ لاؤنج ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا، صرف لکڑیوں کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہر چہرے پر ایک الگ فیصلہ، ایک الگ سوال تھا۔ ترنم بیگم جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ مینار کی اصلیت، رئیس کا راز اور خاندان کی بکھری سانسیں سب مل کر ایک نئے موڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ شام کی سرخی اب گہری نیلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ باہر کی بارش تھمے دیر ہو چکی تھی، مگر ہوا میں اب بھی ٹھنڈی نمی اور کچی مٹی کی ہلکی خوشبو تھی۔ فلک اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا تھپڑ کا نشان اب صرف ایک سوجن کی صورت میں موجود تھا، لیکن دل پر لگا زخم ابھی تازہ تھا۔ آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی، لیکن ان میں ایک نئی سختی، ایک مضبوط فیصلہ ابھر چکا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کو چن چکی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور فخر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر کھانا رکھا تھا۔ وہ کمرے کی خاموشی کو توڑے بغیر احتیاط سے ٹرے سائڈ پر رکھ کر مڑا۔ فخر کا چہرہ تھکا ہوا اور پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشمکش تھی، خاندان کی روایتوں کا بوجھ اور اپنی بہن کے لیے محبت کا احساس۔ فخر اس کے سامنے زمین پر آلتی بالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی رہی، پھر فخر نے آہستگی سے فلک کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دینا، میں نہیں روک سکا بشارت بھائی کو، اس نے تعصب سے کہا۔ فلک نے سر ہلایا۔ اس کی آواز اب بھی بھرائی ہوئی تھی، لیکن اس میں اب چٹکنے کی بجائے دھندلی پختگی تھی۔ آپ قصوروار نہیں ہیں، یہ خاندان کی دہائیوں کی گھٹی ہوئی گھٹن تھی جو آج پھوٹ نکلی۔ میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے اپنے لیے آواز بلند کی۔ فخر نے آہ بھری اور کمرے کے مدھم ماحول میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر مون سینگ تائے پر مون سینگ جی کا حق ہے تو فلک عالمگیر بھی فلک عالمگیر کی ہے۔ اس نے اپنے آنسوں بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ مون سینگ جی ایک کورین ڈرامہ اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے کا کردار ہے جو کہتا ہے کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ فخر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے گویا ہوا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ مرد ذات عورتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ شاید تم اس وقت ٹھیک کہتی تھی۔ جب سے یہ سب ہوا ہے، میں نے پہلی بار خود کو تم سے، پھپھو سے، اور یہاں تک کہ فجر اور مینار کے غم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دماغ کہتا تھا کہ تمہیں سب چھوڑ کر واپس جانا چاہیے، یہ ہماری روایات ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ تم صحیح ہو۔ تم کوئی جائیداد نہیں ہو، نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی وعدہ۔ تم انسان ہو، فلک عالمگیر ہو، تم اپنے لیے بنی ہو۔ فلک نے نم آنکھوں سے فخر کو دیکھا۔ برسوں کی گھٹن، محبت اور بغاوت کے بیچ فخر کا یہ اعتراف اس کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ ابا جی اور بشارت بھائی دونوں غصے میں ہیں۔ وہ سب کل صبح جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے یہاں رہنے کی کوشش کی، جانے سے انکار کیا تو فخر کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا؟ فلک نے بےتابی سے اسے دیکھا۔ تو وہ تم سے سارے رشتے توڑ ڈالیں گے، اور مجھ سے بھی۔ انہیں غصہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہارے اس فیصلے کے پیچھے صرف اور صرف رئیس کی وجہ ہے۔ رئیس ہی وجہ ہے۔ فخر کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ تم یہ سب اس کے لیے کر رہی ہو، اس سے متاثر ہو کر۔ فلک کا چہرہ اس بات پر سرخ ہوا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہاں، رئیس اور اس کا قصہ میرے دل پر ایک بوجھ بن چکا ہے۔ اس کے درد نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا جو ہم خاندان والے شاید بھول چکے تھے۔ لیکن اس نے بوجھل سانس لی اور فخر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن میں صرف اس کے لیے نہیں رکی ہوں، میں یہاں کسی فرد کے لیے نہیں، اپنے اس مقام کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے، اپنے ہونے کے لیے رکی ہوں۔ اگر رئیس کی کہانی نہ بھی ہوتی اور مجھے واپس جانا پڑتا، تب بھی میں اپنے کام اور اپنے خواب کو چنتی۔ میں نے وہ کانٹریکٹ اپنی پہچان کے لیے سائن کیا تھا، نہ کہ کسی کے بچاؤ کے لیے۔ یہ میرا میدان عمل ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فخر کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بہن کو ایک نئی زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ فخر نے گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹیبل پر رکھے کھانے کو فلک کے قریب کیا۔ تم یہ سب صرف اپنے لیے کر رہی ہو، اور میں یہی سننا چاہتا تھا۔
اس نے اپنا سر چھٹک کر کہا، اب سنو میری بات، اگر تم کل کو اٹھ کر کہتی ہو کہ میں یہاں رئیس کے لیے رکی ہوں تو میں آج ہی سارا سامان باندھ کر تمہیں زبردستی واپس لے جاؤں گا۔ تمہارا اور میرا رشتہ خاندان کی بیٹی ہونے پر منحصر نہیں فلک، تم چھوٹی بہن ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن فلک تڑپ اٹھی، لیکن کچھ نہیں، تم میرا چناؤ ہو، خاندان میرا چناؤ پر ناصر ہے۔ ناراض ہے تو ہو، ناراض ہے تو ہو، ابا جی بھی ناراض ہیں تو صحیح۔ جب انہوں نے سالوں پہلے اپنی بہن کو اس لیے چننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا، تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ اگر میری بہن اپنی زندگی چنتی ہے اور خاندان اس پر سوال اٹھاتا ہے تو میں بھی اپنے اصول چن رہا ہوں۔ تم اپنا بچاؤ کر رہی ہو اور میں تمہیں چن رہا ہوں، کیونکہ میں بھی فخر عالم کی ہوں۔ فخر نے ایک عجیب سے عزم اور محبت کے ساتھ کہا۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو اس تھپڑ کے درد کے نہیں تھے، نہ ہی اپنوں کی بے اعتنائی کے، یہ اس اعتراف کے تھے جس نے اسے احساس دلایا کہ وہ بالکل اکیلی نہیں ہے۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ فخر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب یہ کھانا کھا لو، تم کمزور ہو جاؤ گی تو رئیس کا بچاؤ کیسے کر پاؤ گی؟ اور کیا کہا تھا تم نے کہ ہمارا نام روشن کیا ہے؟ کالک نہیں ملی؟ ہاں، تمہاری یہ جرات، تمہارا یہ اعتماد، یہ ہی تمہارے نام کو چمکائے گا۔ میرے نزدیک تو یہی حقیقت ہے۔ فخر اٹھا اور فلک کے سر پر بوسہ دیا۔ تم اپنا خیال رکھنا، میرا مزید کوئی سوال نہیں ہے، میں صبح تک باہر رہوں گا، لیکن تمہارا گھر یہاں ہی ہے، مجھے پتہ ہے تم یہیں رہو گی۔ فخر دروازے تک پہنچا، پھر رک کر مڑا اور فلک، جب یہ سب ختم ہو جائے تب بھی خود کو مت بھولنا، خود کو چنتے رہنا، تم اہم ہو، بہت اہم۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ فلک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے پڑی روٹی اور سالن کو اس نے غور سے دیکھا۔ ایک دنیا عزم اس کے دل میں جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لڑائی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ صرف رئیس یا مینار یا گردیسی خاندان کی سازش کا معاملہ نہیں تھا، یا فلک عالمگیر بمقابلہ عالمگیر خاندان کی روایت کا امتحان تھا، اور اس کی طاقت اس کا بھائی اب اس کے ساتھ تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے آلموسٹ 11 to 12 پارٹس بنیں گے، تو 11 to 12 پارٹس میں یہ کنورٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ایپیسوڈ بہت 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 زیادہ لیندی ہوگی، تو آپ کو ساری جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔